کل مجھے کسی نے کہا کہ ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بہت زیادہ بےہودہ لباس میں آ رہی ہیں, اس کو روکیں. میں نے کہا جانے دو جہنم میں, جانے دو, بہت بڑی جہنم اللہ کی, اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا. وہ نہیں, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے خدا کو. جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی, اس کی ماں کی چھاتیوں میں خدا نے دودھ پیدا کیا نا اس کے لیے. یہ اندھی ہے کیا, نظر نہیں آ رہا اس کو؟ ماں کی محبت اس کو خدا نے دی نا, اس کے لیے سارے انتظام, اس کو حسن دیا, جوانی دی. آج اس سے پورے کپڑے نہیں پہنے جا رہے, اتنا سا حکم خدا کا فالو نہیں کر رہی ہے یہ. اور ماں باپ کو دیکھو, اپنی بچیوں کو پورے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے ان کو. لڑکا پورے کپڑے, پوری آستین کے ساتھ, لڑکی سلیو لیس. اگر کسی باپ کو, ماں کو بولو بھائی یہ بچی کو آپ پوری آستین کیوں نہیں پہناتے, تو جواب کیا ملے گا؟ بھائی لڑکی ہے, بچی ہے, تو وہ بھی تو بچہ ہے, اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے آپ نے؟ آپ ابھی سے ننگا پن سکھا رہے ہو اپنی بیٹی کو. تو یہ بات خوب سمجھ لو, قرآن کے الفاظ, تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اللہ کہتے ہیں مزے اڑا لو, میں نے حجت تمام کر دی ہے. جب پیدا ہوئے تھے میں نے ضرورت پوری کر دی, آسمان سے بارشیں برسائی, فالق الحب والنوا, زمین سے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنایا جس سے تم کھاتے ہو, تمہارے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا جس سے گوشت بنایا, جس سے دودھ بنایا. میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اب میں اگر کہہ رہا ہوں لڑکی پورے کپڑے پہنے, وہ پردہ کرے, وہ ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرے, پھر بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور میری طرف سے عذاب نہیں آتا, تو لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں غافل ہو گیا ہوں, میں پیدا کر کے خرچہ دے کے بھول گیا ہوں. نا 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 نا, باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے بھیجے خرچے کے ساتھ, وہ غافل نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں تو آ, پھر میں دیکھتا ہوں تیری کیسی ٹانگیں توڑتا ہوں, میں تجھے جائیداد سے آگ کرتا ہوں. خدا کیسے غافل ہو جائے گا بھائی؟ خدا کو بے حیائی پسند بولو نہیں ہے. اور ایک ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا, ایک ہے بے حیائی پھیلانے والی یا پھیلانے والا, دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ کہتے ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھو ایک کسی طوائف کا ناچ دیکھ کے حرام لذت حاصل کر رہا ہے, یہ بھی گناہ گار ہے, لیکن ناچنے والی زیادہ گناہ گار ہے, کیونکہ وہ بے حیائی کو کیا کر رہی ہے, وہ پروموٹ کر رہی ہے, پھیلا رہی ہے. وہ ایسا پردہ اترتا چلا جا رہا ہے دیندار گھرانوں میں, بچیوں کو کپڑے پہناتے ہوئے ان کو موت آ رہی ہے یار. مارکیٹ میں جاؤ, بچیوں کی شلوار قمیضیں ہی نہیں مل رہی ہیں, مکہ میں نہیں مل رہی, مدینہ میں نہیں مل رہی. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بچوں کے جب پورے کپڑے مل سکتے ہیں لڑکوں کے, لڑکیوں کے کیوں نہیں مل رہے؟ تبلیغ میں وقت بھی لگ رہا ہے, 4 مہینے لگ رہے ہیں, بزرگوں سے تعلقات بھی ہیں, تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی. جب بیٹی کا لباس دیکھو تو آدھے کپڑے. میں کہتا ہوں بھائی اس کو پورے کیوں نہیں پہنا رہے آپ؟ کہتے ہیں ایکچولی وہ وائف گئی تھی مارکیٹ سے, یہ اٹھا کے لے آئی, وہ کہہ رہی کوئی بات نہیں جب بڑی ہوگی. میں نے کہا نا نا نا, بڑی ہوگی نہیں پہنے گی. آپ بچے کو بچپن سے برہنہ رکھو, بڑے ہو کر کبھی کپڑے عادی ہو جائے گا, پھر وہ اس کو اس میں حیا ختم ہو جائے گی. ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو ہمارے جو دیگر رشتے دار آتے تھے, جو ہمارے یعنی فیملی کے ہوتے تھے, 7-8 سال کی ہماری ایج تھی, وہ نیکر پہن کے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کچھا پہن کے گھومتے تھے. وہ ہم سے نہیں کچھا پہنا جاتا تھا بچپن میں. یعنی وہ جو ہوتا ہے نا 7-8 سال کے بچے چڈی پہن کے نیکر پہن کے گھوم رہے ہیں, گلی محلے میں بھاگ رہے ہیں, ہم سے نہیں پہنا جاتا تھا. مجھے شرم آتی تھی. کیوں؟ ہمارے ابا نے ہمیں کبھی کچھا پہننے اس عمر میں بولو نہیں دیا. ایک حد تک ابا نے کنٹرول کیا, اس کے بعد اب ہمیں خود ہی شرم آنے لگی, یار میں چڈی پہن کے کیسے, حالانکہ 7-8 سال ایج تھی ہماری, مجھے شرم آتی تھی. آج ماں باپ بچوں کی شرم کھرچ کھرچ کے نکالتے ہیں. کلو مولودی یولد علی الفطرہ, نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, شرم و حیا لے کے پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کیا کرتے ہیں, اس کو فطرت سے ہٹا دیتے ہیں. بچی میں شرم بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے. میں جدہ ایئرپورٹ پہ تھا, ایک 7-8 سال کی بچی, جیسے فیملی والے مجھے دیکھتے ہیں بچیاں آتی ہیں سلام کرنے کے لیے, تو ایک چھوٹی سی 7-8 سال کی بچی, میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا, بچی نے نہیں بڑھایا ہاتھ. تو اس کے والد نے کہا مفتی صاحب ہم نے اس کو منع کیا ہے مردوں سے ہاتھ نہیں ملانا. مجھے بہت اچھا لگا اس کا عمل, بہت پیارا لگا اس کا. میں نے کہا آپ نے بہت پیاری تربیت کی اپنی بیٹی کی. بچیوں کو بولڈ بنا رہے ہو آپ یار, جو بڑے ہو گئے وہ تو ہو گئے نا, بچیوں کو تو آپ کم از کم, بچی تو پورے پراپر ڈریس میں بہت پیاری لگتی ہے, پھول لگتی ہے وہ.
کتنے لبرل لوگ پریشان ہیں کہ ہماری بچی ہمارے سامنے ادھورے کپڑے پہن کے بیٹھتی ہے, اس کو شرم ہی نہیں آتی. میں نے کہا شرم تو آپ نے نکالی ہے اس کی, اور یہاں بیوی کے غلام بن جاتے ہیں. اب بیگم کو ٹائٹ کرو, بیگم صاحبہ آپ جو مرضی پہنے, اب آپ کا ٹائم گزر چکا ہے, اب آپ کی تربیت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, نہ میری تربیت آپ کے ہاتھ میں, نہ شوہر بیوی کو ٹھیک کر سکتا ہے, نہ بیوی شوہر کو ٹھیک کر سکتی ہے. آج کل سختی کریں گے سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. محبت سے سمجھائیں, تبلیغ میں وقت, جب لوگ آتے ہیں نا میری بیگم پردہ نہیں کرتی یہ نہیں, میں کہتا ہوں بھائی اب تبلیغ میں وقت لگوا لے, اس کا زبردستی کرنے سے وہ پردہ نہیں کرے گی, بغاوت پھیلے گی اور طلاقیں ہوں گی, بچے رولتے ہیں, بربادیاں. محبت سے سمجھاؤ, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میاں خراب ہے تو عورت کہتی ہے کیا کروں گے, صبر کر بھائی, تو محبت سے سمجھا, تبلیغ میں وقت لگواؤ, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن بیٹیاں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ ماں باپ کے کنٹرول میں ہیں. بچی کو اگر آپ کی بیگم بگاڑ رہی ہے, کمپرومائز نہیں کرنا ہے. یہ شوہر بچی کو بگاڑ رہا ہے, عورت کمپرومائز نہیں کرے. پراپر کپڑے, بچوں کی تربیت دنیا کا سب سے آسان کام ہے, ذہن میں رکھنا. بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا اتنی زیادہ بچوں کو کون پالے گا, کیسے پالیں گے, بچے خود ہی پلتے ہیں, بلکہ بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے نہیں ہوتے ماں باپ نہیں پلتے, ڈپریشن میں جاتے ہیں ماں باپ. میرا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے جتنا بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے نہیں ہیں ماں باپ نہیں پلتے, اس میں ڈپریشن میں جاتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. جہاں بچے ہیں ماں باپ خود ہی پل جاتے ہیں محبت سے. بچوں کی تربیت میں بہت آسان ہے, صرف بگڑنے نہیں دینا, یہ تربیت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا نہیں کرنا, اپنے ہاتھوں سے زبردستی بگاڑنا نہیں ہے, تو خود ہی صحیح بنے گا. وہ تو نیچر پہ ہے. پھر بھی کوئی ایک آدھ بگڑ جائے تو نوح علیہ السلام کی اولاد بھی بگڑی تھی نا. تو اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا, تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے. بچوں کی تربیت میں صرف برے لوگوں میں نہ بیٹھنے دو, برے دوستوں میں نہ بیٹھنے دو, وہ خود ہی صحیح ہوتا ہے. وہ بچیوں کو حیا سکھاؤ, وہ آپ کے سامنے بھی پھر اونچی آواز سے بات نہیں کریں گی. اگر آپ نے ان کو دیکھو, حیا سب سے پہلے لباس سے شروع ہوتی ہے. اگر لباس صحیح نہیں ہے تو حیا ختم. جب حیا گئی تو پھر باپ کا احترام اور ماں کا احترام بھی, ماں کا احترام بھی گیا, ختم. تو پورے کپڑے پہناؤ بھائی بچیوں کو. گھر میں اپنی بیوی کو بتا دو, بیگم ہم دونوں جیسے مرضی ہیں, بچوں کو ہم نے بگڑنے نہیں دینا. لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں. میں کہا بھائی توبہ کر, نہیں توبہ کرتا کم از کم اپنے بچوں کو نہیں بتا کہ میں ڈرامے دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. بچوں کو تو بچا اس برائی سے. مائیں بچیوں کو بٹھا کے ڈرامے دیکھ رہی ہیں, پھر وہ بچیاں دیکھ رہی ہیں, وہ اس کے دیور سے تعلقات, وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی, بیوی وسیم کی ہے, شادی سلیم سے ہو رہی ہے, یعنی بھاگی سلیم کے ساتھ ہے. شوہر نے کچھ زور سے بات کی تو بیگم آگے سے رپلائے اس سے بھی زیادہ اونچی آواز سے. مائیں بچیوں کو بتایا کرتی تھیں بیٹا سسرال میں 4-5 سال برداشت کرنا ہے, یہی ہوتا تھا نا, پھر تمہاری حکومت ہوگی سسرال میں. شروع میں ساس کو 5-6 سال کی کہانی ہے, برداشت کر لو. سسر صاحب کی اونچ نیچ برداشت کو, ان کو اپنا باپ اور ماں مان لو, اونچی آواز سے بات مت کرو, تھوڑا کمپرومائز کر لو. جب 2-4 بچے ہو جائیں گے اس گھر کی تم ہی مالکہ ہوگی.